گینگسٹر از قلم لائبہ خان پارٹ 5۔ عروش کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے زخموں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تبھی میسا نوک کر کے ماں کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے۔ ماں جلدی سے اسے گلے لگاتی ہیں۔ وہ ان کے گوشت میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ بچہ جو اسے بولنا پسند نہیں، تم نے وہ بولا ہوگا جس سے وہ اس قدر غصے میں آ گیا۔ وہ غصہ میں ہوتا ہے تو خود نہیں جانتا کیا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے اسے نہایت درد پہنچاتا ہے۔ میسا اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی اور وہ ماں سے لگی ہوئی تھی۔ روتے روتے ہچکی بن گئی تھی۔ ڈریسنگ ہونے کے بعد اسے ماں آرام سے لٹا کر کہتی ہے۔ وہ ان کی بات پر آنسو پوچھتی رخ موڑ کر سو جاتی ہے۔ شام کا وقت تھا، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی تھی۔ اب وہ فریش تھی۔ شیان اب تک نہیں آیا تھا، یقیناً ورنہ وہ یہاں ضرور آتا۔ ماں اس کے پاس ہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ نیچے آتی ہے، وہیں اسے ڈائننگ پر لاتی ہے۔ شیان کی چیئر خالی تھی۔ جبران بھی نہیں تھا، مگر موسیٰ، احان اور میسا موجود تھے۔ وہ آ کر شیان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ بچہ کیا کھاؤ گی؟ وہ ساتھ بیٹھتی پیار سے پوچھتی ہے۔ وہ بھی جواب دیتی، تبھی اندر جبران اور شیان داخل ہوتے ہیں۔ شیان کے چہرے پر دور دور تک غصہ نہیں تھا۔ وہ اسے نظروں کے سار میں لیتا ہے، اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ نہایت آرام سے تھامتا ہے۔ اس کا ہاتھ کپانے لگتا ہے، مگر وہ کنٹرول کرتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا کرتا کچن میں لاتا ہے۔ وہ بار بار پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اندر آ کر چیئر کو پیچھے کرتا بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ وہ اسے ڈر گئی تھی آج، اس لیے خاموش رہتی ہے۔ اس کے بیٹھنے سے دوپٹہ کندھوں پر آ گیا تھا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتا ہے۔ وہ اس سے اپنے بال چھڑا لیتی ہے۔ اس کے اس رویے پر بھی وہ روئی تھی، اور اب اس نرم رویے پر بھی اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر کوئی ری ایکٹ نہیں کرتا اور ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آئی ہیٹ یو، وہ زخمی ہاتھ آنکھ پر رکھتی کہتی ہے۔ وہ اس کی اس ادا پر گہرا مسکراتا ہے اور ہاتھ نہایت آرام سے تھام کر پیار سے چھوتا اپنے کندھے پر رکھتا ہے۔ میں غصے میں ایک الگ شخصیت ہوتا ہوں، میں بہت برا بن جاتا ہوں وش۔ وہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا پیچھے ہو کر کہتا ہے۔ وہ سر جھکا دیتی ہے۔ وش، وہی گمبھیر آواز، وہ اتنی نرم تھی جیسے تھوڑا وہ سخت بولا تو سامنے بیٹھی لڑکی ٹوٹ جائے گی۔ آئی ہیٹ یو، وہ دوبارہ وہی کہتی ہے۔ آئی مس یو ٹو، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ تم بہت برے ہو۔ اس کی نظروں میں درد دیکھتی وہ اپنا درد بھول جاتی ہے اور منہ پھلا کر کہتی ہے، آئی نو۔ وہ سر ہلا کر حامی بھرتا ہے۔ یو ہرٹ می، وہ جو اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا، وہ اس کی ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلتی اس کی شکایت لگاتی ہے۔ تم دور نہیں جا سکتی وش، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، تم جانتی ہو۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلتا کہتا ہے، تم نے میرے بال کھینچے۔ ایک اور شکایت، وہ انہی لٹوں پر بوسہ دے دیتا ہے اور کچھ لہجہ ویسا ہی نرم تھا، تم نے میرے زخمی ہاتھ کو پکڑا، اتنا خون نکلا، مجھے ابھی بھی درد ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ آگے کرتی ہے۔ کیا خون نکلا تھا؟ وہ ہاتھ پر انگلی پھیرتا ضبط سے پوچھتا ہے۔ ہاں، اور پاؤں سے بھی اتنا سارا، وہ ناک پھلا کر کہتی ہے۔ وہ بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اپنے ہاتھ میں گھونپ دیتا ہے۔ آہ، وہ اس کی حرکت پر چیخ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اون موسیٰ، وہ مشکل سے آواز نکالتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ کیا کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام میں ہی نہیں سکتی، ڈر سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سب اس کی چیخ سن کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ شیان، وہ سارے چیخ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل ہو کیا؟ جبران اسے زبردستی بٹھاتا وہ چھری نکالتا ہے۔ وہ اندر اس قدر زور سے ڈالی گئی تھی کہ اس کی نوک دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ وہ شخص ویسے ہی آرام سے بیٹھا تھا جیسے خود کو درد پہنچا کر اس کا درد مٹا گیا ہو۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ دو بار کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیان، بیٹھو، جبران درستگی سے کہتا ہے، مگر وہ بغیر سنے اسے دوسرے بازو کے سار میں لے کر ہاتھ آگے کرتا ہے۔ اشارہ صاف تھا، جو کرنا ہے تو ایسے کرو۔ وہ سوچے سمجھنے کی صلاحیت اپنی مفلوج ہوتی دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس پر چھپی ہوئی تھی، مگر دوبارہ اس کا خون یاد کرتی اس کے سار سے چیخ مار کر نکلتی ماں کے گلے لگ جاتی ہے۔ وہ اسے ایسے لیے باہر جاتی ہیں۔ جبران اسے زبردستی ہاسپٹل کے لیے لے کر نکلتا ہے۔ موسیٰ گھر رہتا ہے اور احان ساتھ جاتا ہے۔ شیان کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر شیان کی چیئر پر بیٹھی تھی۔ ماں ابھی اندر گئی تھی، وہ تب سے اس کے ساتھ تھیں۔ میسا جبران کو کال کرنے لگی تھی۔ موسیٰ بھی وہیں سامنے اس کے موجود تھا۔ وہ شاید احان سے بات کر رہی تھی۔ وہ بات کر کے کال رکھتا ہے۔ عروش، وہ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتا ہے۔
نہیں اس کا اتنا خون نکلا۔ اس کی نظروں کے سامنے اب بھی اس کا بہتا خون تھا۔ دیکھ لیا اس کا جنون عروش، وہ جنون سے آگے بڑھتا جا رہا ہے تمہارے لیے، تم اسے دور جانے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ وہ موسیٰ اس وقت بالکل الگ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا خاموش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے سوال کرتی ہے، وہ آ رہا ہے، تم کچھ کھا لو۔ وہ کہہ کر اس کا ہاتھ دیکھتا ماتھا مسلتا ہے۔ رکو، میں ماں کو کہتا ہوں تمہیں کچھ کھلا دے، وہ میرے ہاتھ سے کھائے گی موسیٰ۔ شیان اندر آتا کہتا ہے، اس کی آواز پر اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ اوہ، شیان کا بیبی شیان کے ہاتھ سے کھائے گا۔ موسیٰ ماحول کی آسودگی مٹانے کے لیے اسے چھیڑتا ہے، جو کام کر جاتی ہے۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی ہے اور شیان کا بیبی گھور رہا ہے۔ اسے نہایت زج کرنے والے انداز میں کہتا ہے، موسیٰ شیان اسے گھورتا ہے۔ ارے میں نے کیا کہا، شیان کا بیبی اداس ہے، تم اپنے بیبی کو مناؤ، ہم جا رہے۔ وہ ہنستا ہوا احان کی گردن کے گرد بازو ڈالتا ہے۔ احان اور جبران اس کی بات پر مسکراہٹ روکتے ہیں، کیونکہ عروش انہیں دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کو غصے میں اسے پکارتی ہے، اچھا سوری شیان کا بیبی، تم کھانا کھو اپنے اون کے ساتھ۔ وہ مسکراہٹ روکتا باہر نکل جاتا ہے۔ جبران اور احان بھی مسکراتے باہر نکل جاتے ہیں۔ شیان کا بیبی اس کی جگہ بیٹھا ہے۔ شیان اس کے پیچھے آدھا جھک کر کہتا ہے، شیان کا بیبی اس سے ناراض ہے۔ موسیٰ اندر جھانک کر ہانک لگاتا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتا ہے، کیونکہ اب وہ اسے سختی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑی ہوتی اس کی نظر اس کی پٹی پر لپٹے ہاتھ پڑ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے، جو شیان ہاتھ آگے کر کے ہاتھ میں تھام لیتا ہے۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھتا ہے اور ٹیبل سے لگ جاتی ہے۔ میرا قیمتی موتی ہے یہ، ویسٹ مت کرو، وہ اس کی آنسو پونچھتا محبت سے کہتا ہے۔ وہ اس کے لہجے میں محبت محسوس کرتی نظر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ ان دونوں کی نظریں ٹکراتی ہیں۔ آئی ایم سوری، وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے۔ چھوٹا سا ہے، سوری کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ میرا اتنا خون نہیں نکلا تھا اور نہ اتنا گہرا زخم ہے۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ چلو کھانا کھاؤ۔ وہ چیئر پر بیٹھ جاتا ہے۔ کھاؤ گے کیسے؟ اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ پوائنٹ ہے۔ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، ماں اندر آتی کہتی ہے۔ ان کے ساتھ موسیٰ بھی تھا، یقیناً وہی لایا تھا انہیں، لیکن ماں، شیان کے بیبی کو اس نے خود کھلانا ہے، وہ کہہ کر روکتی ہے۔ ان کے سامنے موسیٰ کے یوں کہنے سے اس کا چہرہ شرم سے لال ہوتا ہے۔ شیان محبت سے اس کا یہ انداز دیکھتا ہے۔ وہ موسیٰ کے سر پر چت لگاتی ہے، عروج کو چیئر پر بٹھاتی ہے، کرسی موسیٰ کو درمیان میں رکھنے کا کہتی ہے۔ وہ اسی چیئر پر بیٹھ کر ان دونوں کو کھانا کھلانے لگتی ہے۔ میسا اور جبران باہر پول سائڈ پر تھے۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے تھے۔ میسا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ تم پریشان ہو؟ میسا اس کا چہرہ دیکھتی پوچھتی ہے۔ نہیں، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، شیان کے لیے؟ وہ اس کا بازو تھامتی دوبارہ کہتی ہے، ہاں، اس کا جنونی روپ بہت وقت بعد دیکھا ہے۔ وہ اس کا کار میں بھی کنٹرول نہ ہونا یاد کرتا ہے۔ ہاں، اس کا جنون اس کے لیے بڑھتا جا رہا ہے، عروش کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ بھی اس کی ہاں میں حاملہ تھی۔ خیر بہتر ہوگا اسے چھوڑو، تم کیا کر رہی تھی؟ اب وہ اسے پکڑ چکا تھا۔ میں تمہاری برائیاں کر رہی تھی۔ وہ زبان دانتوں تلے دباتی مسکراہٹ روکتی ہے۔ او، جبران کی جان اس کی برائیاں بھی کرتی ہے؟ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھتا ہے۔ ہاں نا، جو ہے وہ کروں گی، وہ ناک کی سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی ہے۔ اچھا، ابھی بتاتا ہوں۔ اب وہ اسے پکڑ چکا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وش بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ پاس ہی شیان لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھے اس کے قریب بیٹھا، ایک ہاتھ گود میں رکھے دوسرے سے کام کر رہا تھا۔ وش کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی جس کی آواز زیادہ تھی۔ اسے خاموشی پسند تھی۔ وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا مگر وہ اسے کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتا ہے۔ عروش خود پر اس کی نظریں محسوس کرتی نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ ویڈیو دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا آواز کب فل ہوئی۔ آواز زیادہ تھی نا۔ وہ اسے خود کو دیکھتے پوچھتی ہے، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ ایک نظر اس کے فون کو دیکھ کر پوچھتا ہے، ایسے ہی، میں یہ ویڈیو کافی شوق سے دیکھتی ہوں۔ آئی ایم سوری، آواز اونچی ہوگی، میں اس میں کافی مگن ہو جاتی ہوں۔ وہ ویڈیو کو پوز کرتی معذرت خواہ لہجے میں اسے کہتی ہے، ایسا کیا ہے ان ویڈیو میں؟ وہ اتنا مگن ہوئی، اس کے لہجے میں جلن تھی۔ وہ شخص سچ میں عجیب تھا۔ اس نے آج اس کے لیے اسے کچھ میں کہا تھا، کیونکہ جب وہ آیا تھا اس سے کچھ دیر پہلے اسے ماں نے کہا تھا کہ جب وہ درد و تکلیف میں ہو تب ایسا غصہ کرتا۔ پہلے بھی اکثر وہ ایسا جب غصہ کرتا تھا اکثر اسے 2 دن بے ہوش رکھنا پڑتا تھا۔ وہ خود کو نقصان پہنچانے پر آ جاتا تھا۔ ماں نے ہی کہا تھا اسے ناراض نہیں ہونا، وہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ غصے میں ہوتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا۔ نارمل ہونے کے بعد
کہ اس نے کیا کہا تھا۔ وہ اس لیے اسے بالکل ایزی ہو کر بات کر رہی تھی، مگر اس کا آج کا رویہ سچ میں عجیب سا تھا۔ وہ اپنا رویہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی، وہ اسے لاڈ کیوں کر رہی تھی۔ وہ سوچے ڈیٹا کر اسے دیکھتی ہے جو اسے سوالوں نظر سے دیکھ لیتا ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، ان کی آواز سننے میں مزہ آتا ہے۔ وہ ویڈیو سامنے کرتی اسے کہتی ہے، ان ویڈیو میں سوپ کٹنگ اور بھی بہت کچھ تھا، ان کی آواز سننے میں اسے مزہ آتا تھا۔ وہ آئی برو اچکا کر دیکھتا ہے۔ کیا ہے اسے میں دیکھوں، اچھا لگتا ہے، وہ منہ بزور کر کہتی ہے۔ اسے سچ میں وہ ویڈیو بہت پسند تھی، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بھائی بھی اسے ستاتا تھا کہ آواز کم کرو، پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو تم۔ شیان اور اس کا دھیان شیان کے بجتے فون کی طرف جاتا ہے۔ وہ ٹیبل سے فون اٹھا کر یس کرتا کان سے لگاتا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ صرف کہتا، فون رکھ کر لیپ ٹاپ بند کرتا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ویڈیو چھوڑے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وش اٹھو، جیکٹ پہنتا اسے کہتا ہے جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھی۔ کہاں؟ وہ فون رکھ کر پوچھتی ہے۔ سوال نہیں، کھڑی ہو۔ وہ ہاتھ سامنے کرتا ہے۔ وہ آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھتی ہے۔ وش اب لہجے میں وارننگ تھی۔ اچھا اٹھ رہی ہوں نا۔ وہ منہ بنا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے کبرڈ کے قریب لا کر ایک وائٹ لانگ فراک نکال کر دیتا ہے۔ وہ گھیر والا بالکل اس سیاہ فراک جیسا تھا، مگر اس پر ہلکا سا شیشے کا کام تھا، بازو پر بھی اور پٹی پر بھی۔ اس کے ساتھ ٹراؤزر تھا، جینز کی طرح اسے فراک کی سٹف کا۔ وہ اسے لے کر چینجنگ روم میں گھس جاتی ہے۔ 10 منٹ بعد وہ اس فراک سے الجھتی باہر نکلتی ہے۔ بازو اس کی ہتھیلی تک تھے، اس کی من پسند بازو بھی اس کی چوڑیاں بند رہی تھیں۔ وہ پاؤں تک تھا۔ وہ ہاتھ میں فراک نیچے سے پکڑے باہر نکلتی ہے۔ وہ دم بخود کچھ لمحے اسے دیکھتا رہتا ہے، مگر انہیں دیر ہو رہی تھی۔ اس فراک کے ساتھ ایک ڈارک کلرز کی شال تھی۔ حجاب ضروری نہیں، وہاں میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ جو حجاب کے لیے کبرڈ کھولتی ہے، اس کے بے حد قریب آ کر کہنے پر سانس روک کر سر ہلا دیتی ہے۔ اس میں سوال کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ وہ سے زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ شال بیڈ سے اٹھا کر اس کے کندھے پر ڈالتا ہے۔ مگر ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس کے کندھے پر شال ڈالنے پر وہ ہلکی آواز میں بولتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ سر پر لے لو۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شیپ دے کر پرفیوم لگاتی ہے۔ 5 منٹ میں فل ریڈی ہو کر نیچے آؤ۔ وہ اس کے بال بوڑھے کھول کر بوسہ دیتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ واقف ہے اس کے پردے سے، کہیں ایسی جگہ وہ لے کر ہی نہیں جائے گا جہاں کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے۔ وہ جلدی سے بال ٹھیک کرتی ہے، اب باندھنے کی حرکت نہیں کرتی۔ پہلے کون سا ایک ہاتھ سے صحیح ہوا تھا۔ آنکھوں پر مسکارا لگاتی، لائٹ سا بلشر لگاتی، لپسٹک لگاتی، ہاتھوں میں ہی ایئر رنگز لے لیتی ہے۔ سر پر وہ وہی شال کر چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ایئر رنگ نہیں پہن سکتی تھی، اس لیے ہاتھ میں ہی پکڑ لیتی ہے کہ اگر نیچے میسا یا ماں ہوئی تو ان سے کہے گی۔ وہ پاؤں میں سینڈل پہن لیتی ہے، مگر اسٹرپ بند نہیں کر پاتی۔ وہ ایک ہونٹ دوسری ہونٹ پر رکھتی معصوم سی شکل بناتی ہے۔ وہ ویسے ہی باہر آ جاتی ہے۔ اب ایک ہاتھ میں ایئر رنگ اور فون تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے جلدی نیچے آتی ہے۔ وہ نیچے پہنچ کر ماں کے پاس جاتی ہے جو صوفہ پر بیٹھی میسا سے بات کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، یقیناً وہ وہی پڑھنے آئی تھی باہر۔ ماں! وہ ان کے پاس آ کر آواز دیتی ہے، ہاں کیا ہوا بچہ؟ وہ تسبیح پڑھ کر ان دونوں پر پھونک مارتی پوچھتی ہے، ماں یہ پہنا دیں۔ وہ ایئر رنگ آگے کرتی کہتی ہے، کیوں بیبی کا شیان کہاں ہے؟ نہ جانے کہاں سے موسیٰ کی آمد ہوتی ہے۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی ہے جو سامنے آ کر صوفے پر بیٹھتا شرارتی نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں معصوم بچی آپ کو جن نہیں لگتی ہوں ماں؟ اس کا رخ دوبارہ ماں کی طرف تھا۔ ارے نہیں، میری بیٹیاں پیاری سے پھول جیسی ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ وہ موسیٰ کو مصنوعی گھورتی ہیں۔ وہ کب سے مجھے شیان کا بیبی کہہ رہا ہے جبکہ خود اسے جن کہتا ہے۔ وہ کیا معصوم بات کہہ رہا ہے بہن، اب ایک نظر پیچھے دیکھنا۔ موسیٰ شیان کو پیچھے کھڑا دیکھ اسے کہتا ہے، کیوں کون سا جن نظر آ رہا ہے جو یوں ڈر رہے؟ اب مجھے اس کا بیبی کہا نا، تمہارے پیچھے کوئی چڑیل لگوا دوں گی۔ بار بار اس کا بیبی کہہ کر مجھے معصوم کو جنی کہہ رہے، تھوڑا سی شرم نہیں ہے؟ وہ لڑکا عورتوں کی طرح ہاتھ جھلا کر کہتی ہے، جب اس کی بات پر کہکا لگا دیتے ہیں سب۔ پیچھے کھڑا شیان سر نیچے کر کے ہنسی روکتا ہے، بیچ میں مت گھسنا ماں، پہنا دیں۔ وہ دوبارہ ایئر رنگ آگے کرتی ہے۔ شیان اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے، مسٹر آپ کو کھانسی ہے؟ ہائے کیا معصومیت بڑا انداز تھا روش کا۔ چلو 5 منٹ ہو گئے، یہ میں پہنا لوں گا۔ وہ اس کا بازو پکڑتا ماں کو ایک آنے کا کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ کیا لڑکی ہے یہ؟ موسیٰ جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہتا ہے جو وہ سن کر پیچھے مڑتی اسے گھوڑی سے نوازتی باہر نکلتی ہے۔
ہاں ہاں ہاں، رونق لگی ہے اسی سے، ماں ہنس کر کہتی ہے۔ یہ سچ ہے، جب سے آئی ہے ایک رونق لگ گئی ہے ماں۔ میسا بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ اس کی پٹر پٹر اچھی تو ہے، موسیٰ ہنس کر کہتا ہے۔ وہ دونوں بھی اس کی بات میں مسکرا دیتی ہیں۔ وہ اسے کار میں بٹھا کر ڈرائیونگ شروع کرتا ہے۔ وہ فروغ سے الجھتی پاؤں آگے کرتی ہے۔ 5 منٹ کے بعد کار روکتا ہے۔ سامنے ایک بھیڑ والی جگہ تھی، نہ جانے اس نے یہاں کیوں روکی تھی۔ عروش اسی شال سے نقاب کر چکی تھی۔ وہ فون کار میں ہی رکھ کر اس کے دروازہ کھولتے باہر نکلتی ہے۔ وہ فروغ سے الجھتی باہر آتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ نہیں تھامتی کیونکہ ہاتھ میں جھمکے تھے، وہ اس شال سے میچ تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اسے سنبھال کر کہتا ہے کیونکہ وہ ایک قدم کھڑی ہوتی لڑکھڑاتی ہے۔ وہ فروغ تھوڑا سا اوپر کرتی ہے۔ اسٹرپ بند نہیں ہے، وہ شوز آگے کرتی کہتی ہے۔ وہ سر نفی میں لاتا گھٹنوں پر بیٹھتا ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے مگر آگے اس پر حیرانی کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں جب وہ جھک کر اس کی اسٹرپ بند کرتا ہے۔ وہ تو آنکھوں کو کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسٹرپ بند کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے جھمکے لے کر جیب میں رکھتا، اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی جاتی ہے۔ وہ آگے تھوڑا آ کر ایک جگہ رکتا ہے۔ وہ وہیں اس کی آنکھوں پر کالا کپڑا باندھ دیتا ہے۔ شیان وہ ڈر کر اسے آواز دیتی ہے، ریلیکس۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزر کر اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک دروازہ کھلتا ہے، اسے بس آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ اسے اب دروازہ بند کرنے کی آواز آتی ہے۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ وہ تھوڑا آگے آ کر آنکھوں سے پٹی ہٹا دیتا ہے۔ اس کی پٹی ہٹاتے ہی اس کی شال سرک کر کندھوں پر آ جاتی ہے۔ بال بھی ایک طرف سرک جاتے ہیں۔ وہ حیرانی سے سامنے آس پاس کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیچ تھا جو اندھیرے میں ڈوبا یہاں سے اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ جو وہ جہاں تھی ہر طرف پھول تھے۔ وہ بالکنی تھی، پاس ہی ایک ٹیبل اور 2 چیئرز پڑی تھیں، بیچ میں کینڈلز رکھی تھی گئی تھیں، نیچے بھی ہر طرف پھول تھے ہر کلر کے۔ میز پر 3 بکے رکھے تھے، ان کی ہر طرح کے پھول تھے جیسے خود بنایا گیا ہو۔ وہ پیچھے مڑتی ہے، وہ ایک فلیٹ تھا، وہ جہاں تھی شاید وہ کافی اوپری فلور تھا۔ وہ نیچے دیکھ کر سوچتی ہے کبھی لائٹس آف ہوتی ہیں جس سے اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ وہاں سے اسے تارے بہت نزدیک لگ رہے تھے، وہ نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان کی خوبصورتی تب بڑھتی ہے جب جگنو اسے نظر آتے ہیں۔ نہ جانے کہاں سے ہر طرف جگنو چمکنے لگتی ہیں۔ بہت سے جگنو اس کی بالکنی کے اوپر بھی تھے۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہر پہچان گئی تھی، وہ شیان تھا جس کے سینے سے اس کا بازو لگتا ہے۔ وہ وہیں رک جاتا ہے، اس کی شال کندھے پر تھی۔ اب وہ اس کے گلے میں کچھ پہناتا ہے۔ وہ جھک کر اپنی گردن میں دیکھتی جہاں ایک لاکٹ تھا۔ وہ اسے اوپر کر کے دیکھتی ہے، ہیپی برتھ ڈے پرنسس۔ وہ گمبھیر آواز اسے اپنے کان کے بالکل نزدیک سنائی دیتی ہے۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ اور سوچا تھا مگر وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتا کہتا ہے یہ لائٹ۔ وہ اس لائٹ کو دیکھ کر کہتی ہے اس پر اون لکھا گیا تھا جس پر دل تھا چھوٹا سا، فور یو۔ وہ اس کے کان کے نزدیک کہتا ہے، اس کے بولنے سے اس کے کان کی لو اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ اسٹل تھی۔ وہ ایک بکے آگے کرتا ہے، اس میں روزز تھے ہر کلر کے، مہنگے سے مہنگے۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھامتی، ناک کے قریب کرتی، آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو محسوس کرتی ہے۔ تھینک یو۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف رخ موڑ کر کہتی ہے آ جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ سے بکے لے کر سائڈ پر رکھتا، اسے چیئر پر بٹھاتا ہے۔ وہاں اب ایک کیک موجود تھا، اس کا فیوریٹ چاکلیٹ کیک۔ یہ سب تم نے کب کیا؟ اور یہ کیک تم نے بنایا ہے نا؟ وہ کیک اور ہر طرف اشارہ کرتی پوچھتی ہے۔ دوپہر کو جب ڈاکٹر جبران اور ہان ساتھ تھے، وہ مسکرا کر کہتا ہے وہ بات ایسے کرتا ہے جب تاکہ وہ کچھ یاد نہ کرے دوپہر کا۔ تم بہت اچھے شیف ہو۔ وہ کیک کو دیکھ کر ہنستی ہوئی کہتی ہے اب کاٹو۔ وہ نائف اسے دیتا کہتا ہے وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑتی کیک کاٹ دیتی ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ اندر جا کر کھانے کی ڈشز لا کر ٹیبل پر رکھتا ہے، اسے چیئر پر بٹھاتا، خود بھی دوسری چیئر پر بیٹھ کر کھانا سرو کرتا ہے۔ تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ وہ اسے اس ہاتھ سے بھی کام کرتا دیکھ پوچھ بیٹھتی ہے۔ نہیں، میں نے کیا کیا ہے جو درد ہو؟ لاپرواہی میں کر وہ اسے دیکھتا ہے۔ تمہیں یہ سب نہیں پسند؟ پھر کیوں؟ وہ اس کی بات پر ایک لمحہ چونکتا ہے مگر جلد ہی کمپوز کر لیتا ہے۔ آنکھوں میں پڑھا وہ اس کے ہاتھ جو ٹیبل پر رکھا تھا اس کی انگلیاں سے لا کر پوچھتا ہے ہاں۔ وہ ہلکی آواز میں جواب دیتی ہے تو ایک اور سوال تمہارے لیے، مسکرا کر سامنے سے جواب آتا ہے۔ تم عجیب ہو۔ وہ اس کا وہ ہاتھ جس سے وہ انگلی اس کی انگلیاں سے ہلا رہا تھا، اس کی شہادت کی انگلی دونوں انگلیوں میں پکڑتی ہوئی کہتی ہے جانتا ہوں۔ انداز لاپرواہ تھا۔ کیوں؟
وہ سر جھکا کر پوچھتی ہے میں ایسا ہی ہوں۔ وہ تھوڑا آگے کو جھک کر کہتا ہے تم نے خود کو نقصان کیوں دیا؟ وہ آخر وہ سوال کر لیتی ہے جو اس کے دل میں کب سے تھا۔ سوال بہت ہو گئے، وش کھانا کھاؤ۔ وہ آگے کرتا کہتا ہے وہ آگے ہو کر وہ کھا لیتی ہے۔ ایسے ہی وہ اسے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتا کیک سرو کرتا ہے۔ تم میٹھا بھی نہیں کھاتے؟ وہ جو صرف اسے کیک سرو کر کے بیٹھ گیا تھا اسے پوچھتی ہے۔ نہیں پسند نہیں، نرم سا انداز۔ وہ فوک پر کیک لگا کر اس کی طرف کرتی ہے۔ مائی برتھ ڈے کیک۔ وہ ایک نظر اس کا ہاتھ پر ڈال کر اسے دیکھتا ہے۔ برتھ ڈے کیک ہاتھ سے کھلاتے ہیں؟ وہ فوک کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتی ہے، اس کی نظر اس کے دل پر جاتی ہے۔ ہر دل خوبصورت ہے تمہارا، جسٹ لائک یو۔ وہ اس کی بات پر کھانسنے لگتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھوں کو بڑا کی پوچھتی ہے۔ بڑا کی ہونٹ۔ وہ اپنا ہونٹ کا تل یاد کرتی ہے۔ گال، ہاں اس کے گال پر تل ہے، مگر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ ماتھا اس کی ناک کے اوپر ایک سائڈ پر تھا، ناک وہاں ایک سائڈ پر ناک کے۔ گردن ایک لائٹ سا تل تھا گردن پر بھی۔ بازو، وہ ہر اس کے کہے گئے تل پر سوچتی ہے۔ بازو وہ کب دیکھا تھا اس نے؟ واؤ کیا انداز تھا شیان کا، وہ نظریں تک نہیں اٹھاتی۔ میری گردن کا کب دیکھا؟ وہ بالکل لائٹ سا تھا ہے، تمہارے کان پر بھی ہے۔ اب وہ سچ میں حیران ہوتی ہے۔ ٹھڑکی، وہ اس کی اس بات پر سر جھٹک کر کہہ لگاتا ہے۔ ایئرنگز پہناتے وقت رائٹ؟ وہ اسے لاکٹ کے بعد ایئرنگ پہنا چکا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرا دیتا ہے۔ اس کی پلکوں کی بار گر جاتی ہے، اب ان میں ہمت نہیں تھی اس شخص کو دیکھنے کی۔ شاید آج پہلی بار اسے احساس نے چھوا تھا۔ تم ایک گینگسٹر ہو سچ میں؟ وہ اب اس بیچ پر تھے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہاں چل رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں نے مال میں بات کی تھی وہ سچ تھی؟ وہ اب رک کر اس کے سامنے آتی ہے، وہ بھی رک جاتا ہے۔ تمہیں میں نے نہیں بتایا میں نے پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ تو میں انسان نہیں بھولتی اون، وہ سر جھکا کر کہتی ہے، مسکرا کر اس کے گال دیکھتا ہے جن کو ہلکی سی لانی نے چھپا تھا۔ سم ون از بلشنگ، کیا میں نے رومانس کا کیا؟ وہ مسکراہٹ روک کر کہتا ہے، تمہاری ہمت ہے مسٹر رومانٹک بننے کی، تمہارا سامنا مسز چیل سے ہوا ہے۔ وہ اس وقت وہاں اکیلے تھے، اس لیے شال اس نے کندھوں پر لی ہوئی تھی، بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ جا رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سر پیچھے کی طرف کر کے کھل کر کہکا لگاتا ہے۔ عروج کو اس کے کہکے میں ایک سچ میں خوبصورت سی زندگی نظر آتی ہے۔ وہ دل میں ماشاءاللہ بول کر الٹے قدم لیتی بڑھتی ہے۔ وہ بھی قدم لینا شروع کر دیتا ہے۔ میرا سوال ٹال دیا اون، وہ ویسے ہی چلتے کہتی ہے، نہیں وقت نہیں ہے اس کا۔ وہ اس کا گال دو ہاتھوں سے سلا کر کہتا ہے، ڈونٹ یو ڈیئر اون ٹو بی رومانٹک ود می۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتی ہے، اوہ ہاں تم روکو گی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کرتا گود میں اٹھا لیتا ہے۔ آف کورس، اور اٹھایا کیوں؟ ایسے چلنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ منہ بسور کر اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال کر کہتی ہے، الٹا کیوں چل رہی تھی؟ وہ ایسے ہی چلتا کہتا ہے، دل کر رہا تھا۔ وہ سر نیچے کر کے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ہم واپس چلیں؟ اس کی نیند بھری آواز سن کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اون۔ ہم چلو۔ وہ اسے نیچے اتار دیتا ہے۔ اپنی چوٹ ٹھیک کر کے اس کے ساتھ چلتی کار تک پہنچتی ہے۔ وہ کار میں ہی سو جاتی ہے، اس کا سر شیان کے کندھے پر تھا۔ وہ آ کر ولا کے سامنے کار روکتا ہے، اس کا سر سیٹ پر رکھتا ہے۔ وہ اس کی جانب آ کر دروازہ کھولتا ہے، اسے بازو میں اٹھائے ریموٹ سے کار لاک کرتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے شوز اتارتا ہے۔ وش، اس کے بال کان کے پیچھے اڑھیستا پکارتا ہے۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر کرتی ہے، چینج کر لو۔ وہ اس پر جھک کے کہتا ہے، ڈریس۔ وہ ہاتھ آگے کرتی ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا کر کبرڈ سے نائٹ پنک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر لا کر اسے کھڑا کرتا ہے۔ وہ نیند میں ہی چینج کر کے باہر آتی ہے، وہ بھی چینج کر چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ آ کر اسے سار میں لیتا سو جاتا ہے۔ وہ اس کے یوں کرنے پر منہ پھلا لیتی ہے، مگر وہ ہاتھ سے اس کے گال ٹھیک کرتا سوتا بنتا ہے۔ مہوش اپنے کمرے میں بیٹھی ناول ریڈ کر رہی تھی، اسی نے ہی عروج کو پڑھنے کا کہا تھا اور وہ مہوش کے کہنے پر ریڈ کرنے لگی تھی، اور مہوش سے زیادہ پڑھ چکی تھی۔ وہ فیس بک پر ہی ریڈ کرتی تھی۔ وہ اس وقت ایک گروپ میں آئے کسی ناول کی ای پی پڑھ رہی تھی، تبھی اس کے فون پر کسی عجیب نمبر سے کال آتی ہے۔ یقیناً پاکستان کا نہیں تھا۔ وہ عروج کا سوچ کر ریسیو کر لیتی ہے، اس نے وائس میں اسے برتھ ڈے وش کیا تھا، ہیلو، مگر دوسری طرف سے خاموشی ہوتی ہے، بس سانس لینے کی ہی آواز آئی تھی۔ اس کا دل الگ سے دھڑک اٹھتا ہے، نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں وہ شک آتا ہے، ہیلو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی دوبارہ
کیا بیٹھتی ہے، اس نے کبھی رونگ نمبر نہیں اٹھایا تھا، آج وہ اٹھا کر بول بھی رہی تھی آئی ہوپ یو فائن، گمبھیر آواز میں کہہ گئے لفظ اسے بہت کچھ یاد دلاتے ہیں۔ اس کی والدہ تو اسے دعائیں دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ کر آئی تھی۔ تھینک یو مسٹر، وہ رک جاتی ہے، وہ نام نہیں جانتی تھی، آہان۔ دوسری طرف سے وہی آواز میں بتایا گیا اس کا نام اس کا دل دھڑکاتا ہے۔ جانتا ہوں ایک غیر سے بات نہیں کرو گی جو ایک مرد کے لیے فخر ہوتا ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ یو آر فائن، وہ دھیمے سے کہتا ہے۔ دل پر قابو نہ پاتے وہ کھول کر بیٹھا تھا۔ عروش کیسی ہے؟ وہ اس کی بات پر مسکرا دیتی ہے۔ شی از فائن، وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ وہ پاکستان آئے گی کیا؟ وہ کچا کر پوچھتی ہے۔ اس کا نہیں پتا، میں آؤں گا، کچھ اہم ہے وہاں میرا جو صرف میرا ہے، یہ جان لو وہ تم ہو، خود کو میرے لیے سوچو یا نہیں، مگر اور کسی کے لیے نہیں، بہت جلد اپنی دستر میں لوں گا تمہیں۔ نہ وہ کوئی حکم تھا نہ کچھ، ایک پیارا سا اظہار تھا ان لفظوں میں۔ ایک گینگسٹر سے ایک بیٹی کو بچانے کے لیے لگے ہیں کہ دوسری کو دیں گے، سادہ سا سوال تھا۔ تب اس کی والدہ اندر آتی ہے۔ اس نے ویسے ہی انہیں بتایا نہ تھا۔ وہ فون لاؤڈ سپیکر پر کر دیتی ہے۔ نہیں جانتا روش کی طرح تمہیں نہیں لا سکتا، مگر اگر کوئی جانے گا یہاں تو تمہیں ویسے لایا جائے گا، میں اور ماں باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ انداز میں درد تھا جو چھپایا گیا تھا، مگر سامنے بھی وہ تھی جس کو وہ دل دے بیٹھتا تھا۔ اس کی والدہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی ہی وہ انہی آنکھوں کے ذریعے خاموش رہنے کا کہتی ہیں۔ آج دل پر قابو کرنے کا دل نہیں کیا، اس لیے کال کر دی۔ آنٹی، ایک نامحرم سے بات کرنا صحیح نہیں جانتا ہوں، جلد ہی اسے محرم بنا لوں گا انشاءاللہ۔ وہ دونوں اس کی بات پر چونکتی ہیں، مگر وہ فون رکھ دیتا ہے۔ امی، یہ سب اتنے اچھے ہیں، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی ہے۔ ہاں، اس کا احسان ہے اگر وہ تمہیں مانگ رہا ہے۔ اس کے انداز میں چاہتی میں بنانے کی کوشش کروں گی۔ وہ اس کے گال پیار سے چھوتی ہوئی نکل جاتی ہے، وہ لیٹ جاتی ہے۔ ذہن میں شخص کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کر نماز ادا کرنے لگتی ہے۔ ایک ہفتہ پرسکون گزرا تھا۔ عروش کی ملاقات شیان سے کم ہوتی تھی۔ وہ اس کے سونے کے بعد آتا اور اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ ایک بار کبھی دن میں آتا تو وہ دیکھ لیتی تھی، مگر ان میں بات نہیں ہوئی تھی۔ ماں یہی تھی، وہ ان سے باتوں میں لگی رہتی تھی۔ میسا بھی کافی ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرتی تھی۔ موسیٰ نے اسی کی طرح معصوم بن کر معافی مانگی تھی۔ اسے شیان نے بتایا تھا اسے کوئی اپنا جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس نے اسے سیریس ہو کر معافی میں مانگی تھی۔ مگر وہ جانتا تھا وہ معاف کر چکی تھی۔ کیا خبر ہے؟ ایک ولا کے اندر میٹنگ روم میں صبائی کرسی پر بیٹھا وہ وجوہ سامنے کھڑے ملازم سے روب دار لہجے میں پوچھتا ہے، سر اس نے شادی کی ہے پاکستان میں؟ وہ چونک کر اسے دیکھتا ہے۔ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھول گئے ایگل کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ پیپر ویٹ گھماتا اس پر برستا ہے۔ نہیں سر، یہ سچ ہے، اس نے زبردستی شادی کی ہے، ہم اس لڑکی کو اس کے خلاف استعمال کر کے مار سکتے ہیں۔ وہ زہریلے لہجے میں کہتا ہے، یہ بات اگر سچ ہے تو وہ لڑکی کافی کام آ سکتی ہے ہمارے۔ ہاں، ایگل کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے میں نے۔ وہ شخص مکروہ ہنسی ہنس دیتا ہے، لیکن بوس اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ وہ تو ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے 24 گھنٹے، نہ باہر نکلتی ہے۔ کوئی تو پلان ہوگا، دیکھو اگر کبھی باہر نکلے اور اکیلی ہو تو اسے بات کر لو، ایسے کہ تم اسے بچا سکتے ہو۔ بار بار یہ محسوس کروانا زبردستی لائی گئی ہے، لازماً وہ ساتھ دے گی، وہ کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ بوس، مگر ایگل کو کیسے ماریں گے؟ وہ شخص آخر سوال کر ہی لیتا ہے۔ کیا وہ اس کے گھر سے ناواقف تھا جو یہ قدم اٹھا رہا تھا؟ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، شیر کے منہ سے اسے نکالنا کیا آسان تھا؟ بس دیکھتے جاؤ۔ وہ صفاقت سے کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ عروش فجر کی نماز پڑھ کر لیٹ جاتی ہے۔ شیان پاس ہی سو رہا تھا۔ الارم کی آواز پر وہ اسے بند کرتا اٹھ بیٹھتا ہے۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ وہ جانتی تھی اسے سوال پسند نہیں، مگر اسے اس وقت جاتا دیکھ وہ پوچھ بیٹھتی ہے۔ وہ کہتا واش روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ چینج کر کے باہر آتا، شوز چینج کر کے اس کے سرہانے بیٹھتا ہے جو اس کی کلائی دیکھ رہی تھی۔ چلو اٹھو، وہ کمفرٹر پکڑتا اسے کہتا ہے۔ کیوں؟ وہ کمفرٹر کھینچتی ہے۔ وش، وہ اس کے پکارنے پر منہ مسوڑ کر بغیر کمفرٹر کے لیٹ جاتی ہے۔ وش، چلو ایکسرسائز کے لیے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بٹھاتا کہتا ہے، میں تمہاری طرح موٹی نہیں ہوں، جاؤ خود۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی اسے موٹا کیا بیٹھی تھی۔ وہ آئی بروز کا دیتا ہے، بس کہتا اتنا کہ 2 منٹ میں اٹھو۔ نہیں اٹھ رہی، وہ بھی ڈیٹ بن کر بیٹھتی کہتی ہے۔ وہ کھڑا ہو کر اگلے ہی سیکنڈ اسے اٹھاتا ہے، چینجنگ روم میں لا کر چھوڑتا ہے۔ 2 منٹ سے پہلے آؤ، وہ کہتا دروازہ بند کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ منہ بسوڑ کر اٹھتی، چینج کرنے کے لیے کپڑے اٹھاتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر 10 منٹ بعد نکلتی ہے۔ وہ
واچ پر ٹائم دیکھ کر اسے دیکھتا ہے، وہ اگنور کرتی بال صحیح کرتی ہے، اس کا پاؤں قدرے بہتر تھا، ہاتھ کا گھو بھی بس درمیان والا صحیح ہونا تھا۔ شیان تو اسے اپنے ہاتھ سے پٹی اتار کر پھینک چکا تھا، وہ پونی اٹھاتی ہے مگر وہ باندھ نہیں سکتی تھی، اس لیے میسی سے جڑا بنا لیتی ہے۔ کہاں تک جانا؟ وہ مرر سے اسے دیکھتی پوچھتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے، اس کا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالتے ہوئے ہاتھ پکڑے باہر لاتا ہے۔ ایکسرسائز ایریا وہیں تھا، اسی ولا میں، بالکل نہایت ہی شاندار۔ تار مشین وہاں موجود تھی، انہیں یہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اسے بار بار نیند آ رہی تھی۔ وہ سٹاپ کر کے جمائی روکتی شیان کے پاس آتی ہے، جو ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس پش اپ کرنے میں مگن تھا۔ اس کی کسرتی بازو ہاف ٹی شرٹ ہونے سے جھلک رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ میں جاؤں؟ مسلمان انداز نہیں۔ وہ سیدھا ہو کر اسے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ رونی شکل بناتی ہے، بیچاری کی نیند بھی تو پوری نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، روم سے جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ وہ حکم جاری کرتا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پیر پٹکتی اسے کوستی باہر نکلتی جاتی ہے۔ اس کی نظریں اس کے باہر جانے تک پیچھا کرتی ہیں۔ وہ لیونگ ایریا سے گزرتی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ شیان وہیں واش روم میں گھس کر وارڈروب سے سوٹ نکالتا چینج کرنے کے لیے اندر گھستا ہے۔ لانگ فراک ساتھ ٹراؤزر پہنے، سر پر دوپٹہ کیے باہر نکلتی ہے۔ پاؤں میں سوفٹ سے پنک کلر کے شوز تھے، اس کی چوٹ کی وجہ سے اس کے روم میں وہی شوز رکھے گئے تھے، اسے وہ پہن کر بہت مزہ آتا تھا۔ وہ نیچے اتر کر کچن کی طرف رخ کرتی ہے، اس کے اندازے کے مطابق وہ وہیں تھا کچن میں۔ وہ جلدی جلدی سے ماہر انداز میں ہاتھ چلاتا کام کر رہا تھا۔ وہ جا کر اس کے ساتھ ہی شلف پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اسے بار بار نیند آ رہی تھی، وہ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی جلدی کیوں ان میں گھل مل سے گئی تھی؟ کیا سب ٹھیک ہو گیا تھا یا کسی نے طوفان کے آنے سے پہلے کی کچھ خاموشی تھی؟ اسے کیوں لگتا تھا اسے یہاں سے جانا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر تو رہی تھی مگر سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ تمہاری سوچیں کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاس سے بریڈ اٹھاتا ہے، اسے سر نظر سے دیکھ کر کہتا ہے، کیا کمپلسری ہے تمہارا مجھے یوں دیکھنا؟ وہ اس کی سر نظر تنگ تھی، اسے بار بار دیکھنے پر یوں الجھن سی ہوتی تھی۔ اس کا نرم انداز بہت خوبصورت تھا مگر وہ کبھی اسے چھوڑ کر گزر جاتا تھا۔ تمہیں مجھے یوں ہی ایکسپٹ کرنا ہے؟ وہ اس کی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لہجے میں احساس ڈھونڈنے سے بھی نہیں تھا جس سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کے بازو پر مکہ مارتی ہے۔ تمہاری نفرت کا اظہار میرے بڑھتے جنون کو نہیں روک سکتا۔ لفظوں کو سوچ کر ادا کیا جاتا ہے، غلط جگہ غلط لفظ بولنے سے بعد میں پچھتاوا رہتا ہے۔ تمہیں سننا پسند ہے مجھے، مگر ایک حد ہے اس کی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نیچے کھڑا کرتا گرفت مضبوط سے مضبوط تر کر دیتا ہے، جس سے درد کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑتی ہے۔ یو آر ہرٹنگ می، وہ دانتوں کو آپس میں پست کرتی کہتی ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے درد ہی ہے۔ ایک لمحے میں وہ آنکھیں بدلی تھی مگر بس ایک لمحہ، وہ دوبارہ ویسے ہی سرد ہو گئی تھی۔ شیان چھوڑو، وہ اسے پیچھے دھکا دیتی ہے۔ وہ گرفت ہلکی کر چکا تھا جس سے وہ 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ ادا مت کیا کرو، کیوں چاہتی ہو خود کو اذیت دینا؟ وہ ایک ہی لمحہ میں فاصلہ طے کرتا ہے، اس کو گردن سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیتا ہے۔ اون چھوڑو، وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس سے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اون لیو، وہ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ دیتی ہے جس سے اگلے ہی پل اس کی گرفت ہلکی پڑ جاتی ہے مگر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو، وہ کھانس کر کہتی دوسری سائڈ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تم میرے جنون کو آخری حد تک پہنچا رہی ہو۔ عشق کا نام ہے جنون، بس اس میں فرق یہ ہے عاشق اپنے محبوب کے پیچھے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے اس کی خوشی کے لیے، اسے بھی، مگر جنون ایک پاگل پن ہے، آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب کچھ بھی اس کی آخری حد میں۔ اگر وہ جنون نہ ملے یا تو آپ خود کو مار دیتے ہیں یا اسے، مگر جنون ختم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے، ہر حد پار کر دیتا ہے۔ اور تم میرے جنون کی ہر حد ہو، وش تمہیں رہنا ہے یہیں یا جہاں میں چاہوں تمہیں۔ درد دینے کا، خوشی دینے کا ہر حق مجھے ہے، تمہاری ذات صرف مجھ سے مشتق ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اور پیٹھ پر باندھتا، ہاتھ پیچھے سے گردن پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بات کرتا ہے۔ وہ ایک لفظ نہیں بولتی، کچھ تھا ہی نہیں اس میں، سنا تھا انسان دھوپ چھاؤں جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں کے سامنے وہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے زبردستی رکھا ہوا ہے تم نے، جب راہ فرار دی گئی تمہاری قید کو ٹھکرا کر چلی جاؤں گی۔ وہ کھیل رہا تھا تو سامنے بھی کھلاڑی ٹکر کا تھا، اس کا لہجہ پر اعتبار تھا۔ تمہیں کہا تھا تمہاری کوئی واپسی نہیں ہے۔ وہ اس کا منہ دبوچ لیتا ہے، ہوگی میری واپسی، ان دردوں میں رہ کر کیا کروں گی، چاہے اس درد کو الٹ کروں یا سیدھا، وہ درد ہی ہے، تمہارا وجود بار بار درد دیتا ہے، تم سے محبت بھی کی جائے تو وہ بھی صرف درد سے اپنا دامن بھرے گی۔
وہ اس کو وہی ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو، جل جاؤ گی، سخت ترین لہجے میں کہے گی وہ لفظ۔ مجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے، جل کر مرنا بہتر ہے تمہارے ان رویوں سے مر مر کے جینے سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلتی ہے۔ تم ایگل سے ناواقف ہو، موت بھی ایگل کے ہاتھوں دی گئی موت سے خوف کھاتی ہے۔ کیوں اس سے واقف ہونا چاہتی ہو؟ لہجے میں چھپی دھمکی پر وہ سر جھٹک کر ہنس دیتی ہے، خالی بے جان سی ہنسی۔ وہ زندگی سے بھرپور کہکا لگانے والی بے جان سی ہنسی اور سناٹے اپنے وجود میں سمیٹنا شروع کر چکی تھی۔ ابھی ابتدا تھی، درد جنون سے ابتدا کر دو، باقی واپسی لازم ہے مجھ پر، تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو جاتی ہے اور شیان کا غصہ بھی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے۔ ماتھے کی لکیریں صاف بازیاں ہو جاتی ہیں، دانت آپس میں ایسے پیوست کیے گئے تھے کبھی وہاں سے کچھ ادا ہی نہ ہونا۔ گردن کی نسیں اوپر کر نظر آ رہی تھیں، ہاتھوں کی مٹھی بند گئی تھی۔ وہ اپنے آپ پر کس قدر کنٹرول کر رہا تھا وہ جانتا تھا۔ اس کے دماغ میں ٹیس اٹھ رہی تھی، تم مجھے رکھ کر کیا کرو گے؟ کیا کوئی فلم ہے؟ کچھ لمحوں میں محبت کے دیے جل اٹھیں گے۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے لینے نہ آنا، نہ آیا تو کوئی بھیج دے گا۔ اس کا لہجہ بھی خالی سا تھا۔ وہ پیچھے سے اپنے پینٹ سے پسٹل نکالتا اسے کے سر پر تان دیتا ہے۔ وہ اب شرف سے لگی ہوئی تھی، نظروں میں کوئی ڈر نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے کھڑی تھی۔ سامنے وہ غصے کی انتہا پر تھا تو اس لڑکی کا اعتماد قابل دید تھا۔ تمہیں موت دے دوں گا اپنے ہاتھوں سے، مگر کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ گن لوڈ کر کے دوبارہ سر پر رکھ دیتا ہے۔ تم چلا دو، کیونکہ میں زندہ رہوں گی تو یہی لفظ ادا کرتی رہوں گی، مجھے چھوڑ دو، میری ذات سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اس گن کو اوپر سے پکڑ لیتی ہے، اب وہ اسے ہٹا بھی نہیں سکتا تھا۔ شیان یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹاؤ گن۔ جبران جو آواز سن کر اس طرف آیا تھا، اس تک پہنچا، اسے پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایک ہی وار سے اسے ہی پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اسے واپس جانا ہے، سب جانتے ہیں ہوئے یہ میرے جنون سے دور جانا چاہتی ہے، مگر میرا جنون اسے کہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اسے وہ روپ دکھاؤں گا کہ لفظ تک بھول جائے گی۔ وہ بے انتہا فقط سے بول رہا تھا۔ جبران ہان اور موسیٰ کو آواز دے کر اس کی طرف بڑھتا ہے، تم دونوں پاگل ہو، ایک غصہ ہے تو دوسرے کو ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ عروش پلیز بس کرو، جانتی ہو وہ تمہیں مار سکتا ہے، خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اسے پکڑتا نہیں ہے کیونکہ گن لوڈ ہو سکتی تھی۔ موسیٰ اور ہان دوڑ کر اندر آتے ہیں مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ سب دیکھ وہیں رک جاتے ہیں۔ نہیں کیا میرے اپنوں کی کوئی ویلیو؟ میں کیا میری ذات کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میں ایک کٹ پتلی جس کو جو چاہے یہ شخص کروائے، جب چاہے آسمان کی اڑان سے واقف کرا دے، جب چاہے زمین پر پٹک دے۔ کبھی اس قدر محبت کہ انسان خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص سمجھے، مگر دوسری طرف یہ روپ جس سے اس انسان کو خود سے زیادہ بد نصیب کوئی نہ لگے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات سے واقف کروائے گا۔ اسے پوچھو رہتا کیا ہے مجھ پر؟ گن تان کر وہ بھرم بھی توڑ رہا ہے جو ان دنوں اس پر ہوا تھا، مگر پاگل ہوں، بھول بیٹھی ہوں، بھرم تو رون دینے کے لیے بنے ہیں اور ٹوٹنے کے لیے ہی ہیں۔ آئی نو کبھی غلطی کی تو آپ سب میرے خلاف ہوں گے، چاہے آپ سب سے جتنی ہی محبت میں کر لوں۔ اس کے لہجے کا درد ان سب کو تکلیف دیتا ہے، مگر تھے تو جلاد، خود کو کمپوز کرنا آتا تھا۔ تمہارے اپنے ان سب کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گی تمہارے سامنے، تب جی کر سکون مل جائے گا۔ انف۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اس طفاقت کی کوئی حد نہیں جانتی ہو، مگر کچھ تو رحم کرو، میرے اپنے ہیں وہ، میں جڑی ہوں ان سے، ان کا درد میرا درد ہے۔ گلے میں گلٹی ابھر جاتی ہے، وہ آگے بول نہیں پاتی، کچھ آنسو بے مول ہو کر گر جاتے ہیں۔ میں ان سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دوں گا اگر اب جانے کا کہا۔ شٹ اپ۔ وہ چیخ کر اسے دھکا دیتی ہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ کیوں؟ بڑا لگا میں یہ کر سکتا ہوں، ایک پل کو ہاتھ نہیں کانپے گا میرا۔ شفقت سے ادا کیے گئے جملے کس قدر سامنے کھڑی لڑکی کو درد سے نچوڑ رہے تھے وہ وہی جانتی تھی۔ وہ واقف تھا مگر انجان بن رہا تھا۔ جانتی ہو نہیں کانپے گا ہاتھ تمہارا، تب بھی نہیں جب مجھے بھی مرتے دیکھو گے۔ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے بھرم ٹوٹ رہا تھا، آنسو میں روانی آ گئی تھی۔ انف۔ عروش وہ غصہ میں ہے، تم خاموش ہو جاؤ، میں درد میں ہوں۔ اس کا چیخ کر کہا گیا جملہ موسیٰ کو خاموش کروا دیتا ہے۔ کون سا درد؟ ایسا کیا ہے ان میں ہاں جو مری جا رہی ہو؟ ان کے پاس جانے کو خالی سا لہجہ تھا سامنے کھڑے شخص کا۔ مجھے بھیج دو واپس ورنہ تم سب یوں ہی تنگ ہو کر رہ جاؤ گے۔ مجھے جانا ہے واپس جہاں ماں باپ ہیں، ان کے سینے میں یہی گولیاں۔ ابھی وہ بولتا عروش کا پڑنے والا تھپڑ اسے خاموش کروا دیتا ہے۔ بس کرو بس، ماں باپ ہیں وہ میری ذات سے بڑھ کر ہیں مجھے وہ۔
روک چکے ہو تم میری زندگی سے، سچ میں وہ ساتھ جو تمہارے لیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے، دیا ہے تم نے۔ وہ اسے جھنجھوڑ دیتی ہے، مگر حیران تھا اس کی حرکت پر وہاں کھڑا ہر شخص۔ عروج خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، تم دور جاؤ گی تو مر کر۔ وہ یہی لفظ ادا کرتا ہے جب وہ چیخ کر کہتی ہے، کہوں گی اور جاؤں گی واپس، نہ پیٹ پیچھے وار کر کے، نہ چھپ کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، نہیں روک پاؤ گے تم مجھے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا سب کچھ، مگر اسے جدا ہونے تھا یا کیا جانا تھا اسے۔ وہ وقت کی چال سے بے خبر تھی اور شیان کے غصے کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تبھی فائر کی آواز اس خاموشی میں گونجی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ وہ اس گن کو دیکھ رہا تھا جہاں سے گولی چل چکی تھی، مگر لگی پیچھے شیشے پر تھی، مگر کچھ اس کا بھی ٹوٹا تھا۔ وہ بھرم یا احساس اس شخص سے منسوب، وہ بھی اس کانچ کی طرح کچی کچی ہوا تھا۔ جبران نے اس کے ہاتھ سے گن کھینچ لی تھی۔ موسیٰ اور روحان اپنی جگہ ساکت تھے۔ ویسے ہی اندر آتی میسا کی نظریں عروج پر تھیں۔ وہ بھی تو لڑکی تھی، محبت پہچان گئی تھی، مگر اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ شیان کی نظریں عروج کے چہرے پر ٹک گئی تھیں، عروج کی نظریں نیچے فرش پر۔ وہ دونوں اپنے اندر خود سے جنگ لڑ رہے تھے۔ عروج میسا آگے بڑھتی ہے مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتی باہر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ آج ان جلادوں میں ہمت نہیں تھی اس لڑکی کے سامنے جانے کی۔ شیان کی نظروں کے سامنے وہ بے یقین نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ جب اس نے اسے دیکھا تھا، اسے اس کے ٹوٹا وجود نظر آیا تھا، اس کی آنکھوں میں کیا اس کا بھرم تھا۔ وہ اس پر گولی نہیں چلائے گا یا مار۔ وہ جبران سے گن کھینچتا ہے، لمبے لمبے ڈگ پڑتا، باہر نکل جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی، وہ وہیں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ دوپٹہ نیچے فرش پر پڑا تھا، بال پورے کھل کر آگے ہوئے تھے۔ اس کی سسکیوں کی آواز اونچی تھی، مگر باہر تو جا نہیں سکتی تھی۔ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف جو تھا، وہ اس لیے آواز بند کیے ٹر رہی تھی، مگر میسا جو اس کے پیچھے آئی تھی وہ جانتی تھی وہ رو رہی تھی۔ وہ ڈور نوک کرتی ہے مگر عروج کوئی جواب نہیں دیتی۔ عروج پلیز اوپن دا ڈور۔ وہ دوبارہ نوک کرتی ہے، لیو می الون۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تبھی اسے باہر سے آواز آنا بند ہو جاتی ہے اور کھڑکی کھلی ہونے کے ذریعے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز آتی ہے۔ وہ بھاگ کر اس کھڑکی میں جاتی ہے، وہ چاروں کہیں جا رہے تھے۔ اب وہ جانتی تھی گھر میں صرف ماں ہوں گی۔ وہ دروازہ کھولتی، باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی، ماں کے کمرے کا ڈور نوک کرتی ہے۔ وہ شاید دوائی لے کر سو رہی تھی جس سے انہیں آج کے ہوئے واقعے کا علم نہیں تھا۔ اندر سے اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوتی ہے۔ ارے عروج آ جاؤ۔ وہ بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ایسے دیکھ کر اپنے پاس آنے کا کہتی ہے، وہ ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر سر رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا اس نے پھر کچھ کیا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی پوچھتی ہے۔ میں اسے کبھی نہیں بات کروں گی، آپ کے کہنے پر اتنا نارمل بیہیو کیا۔ اس کے آنسو ان کا کندھا گیلا کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی محبت نہیں کرتا مجھ سے، لہجے میں نفرت نہیں تھا، درد تھا۔ وہ یہ کہتے، تم تو سب جانتی ہو نا، اس کا اپنا کوئی نہیں، یہی ہے سب، اور تم میں اس کی جان بستی ہے۔ ایسا مت کہو، اسی کی جان لے رہا تھا۔ وہ اٹھ کر انہیں دیکھ کر کہتی ہے، میں کیا کروں بیٹا، کیوں جانے کی بات کرتی ہو بار بار؟ اس نے تمہارے لیے مجھے یہاں بلایا کہ کبھی ضد نہ کرو۔ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا میرے پاس، میرے گھر آنے کی وہ انکار نہیں کر پاتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے، میں کیا کروں؟ اس کا رویہ جب بدلتا ہے مجھے درد ہوتا ہے، اور تم اس درد میں اسے درد دے دیتی ہو۔ میں نے کیا درد دیا نا اس کے وجود کو دھورا چھوڑ کر جانے کا۔ وہ ساکت ہوئی تھی ان کے اس جملے پر۔ کیا مطلب؟ وہ سوال کرتی ہے، تم بیوی ہو اس کی، اس کے وجود کا حصہ، تم اسے چھوڑ کر جاؤ گی تو اسے ادھورا کر دو گی۔ یہ جو اس کو مسکراتا ہم نے دیکھا ہے، وہ پہلے سے زیادہ بے رحم ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، وہ لاجواب ہو جاتی ہے۔ اس نے گن تانی مجھ پر۔ وہ آنکھیں بند کر کے بول رہی تھی جیسے وہ لمحہ رک سا گیا تھا، پھر ویسے بولنے کو اکساتی ہیں۔ اس نے گولی چلا بھی دی۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتی ہے، اس کا ہاتھ کیوں نہیں کانپا؟ اگر میں اس کا وجود ہوں تو؟ اب اس نے لاجواب کیا تھا، تم آرام کرو بیٹا، سو جاؤ یہیں۔ وہ اسے جگہ دیتی کہتی ہے، وہ وہیں لیٹ کر آنکھیں مون لیتی ہے۔ پاکستان، ابو جلدی کریں، ہمیں نکلنا ہے۔ عروج کا بھائی ہاتھ میں بیگ لیے اپنے ماں باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں بیٹا، ہو گیا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے، ضروری چیزیں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، وہ دونوں آج کی فلائٹ سے نکل رہے تھے۔ وہ باہر آ کر اپنی والدہ سے ملتا، اپنے والد سے بھی بیگ لیتا باہر نکلتا ہے۔ وہ پیچھے اپنی بیگم کا خیال رکھنے کا کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آئے تھے، پھونک کر آنسو پوچھتی صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اومان، اگلی صبح سب واپس آئے تھے۔ عروج خود کو اچھے سے کمپوز کر چکی تھی۔ اس وقت سب کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ عروج کھانے کی پلیٹ میں بس وہ جلا رہی تھی۔
جب اس کا فون رنگ کرتا ہے پہلے وہ اگنور کرتی ہے مگر کال آن کرنے والا ضدی تھا۔ وہ جیب سے نکال کر اپنی امی کا نمبر دیکھتی کال اٹھا کر پول ایریا جاتی ہے۔ اس کا راستہ وہیں سے تھا۔ السلام علیکم امی، وہ اڑتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی پہلے سلام کرتی، وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں، سب خیریت۔ وہ بینچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ہاں بیٹا، بس یاد آ رہی تھی، سوچا تم فون کر دوں۔ وہ جو بتانا چاہتی تھی خاموش ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کچھ کہنا تھا؟ وہ اپنی ماں کو اب ہاتھ بدلنا نہ سمجھے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں بیٹا، چلو مجھے کام ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ انہیں ان کے شوہر نے کہا تھا اسے نہ بتائیں کہ وہ آ رہے ہیں، اس لیے وہ خاموشی اختیار کرتی کال بند کر دیتی ہیں، فون حیرانی سے دیکھتی، جیب میں رکھ کر کہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھی بھوک نہیں تھی۔ میسا جو اس کے پیچھے آئی تھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بینچ پر پیچھے ٹیک سوری وہ ٹھیک ہے؟ روش سامنے دیکھتی پوچھتی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے جواب میں بس یہی کہتی ہے کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اس کی طرف مڑ جاتی ہے۔ کچھ نہیں، وہ بول کر خاموش ہوتی ہے۔ مت جاؤ، مت بتاؤ۔ وہ اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے۔ بیٹا کھانا کھا لو، اسے وہاں سے جاتا دیکھ ماں روکتی ہے۔ ماں دل نہیں ہے، وہ کہہ کر رکتی نہیں ہے، نکل جاتی ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی جب کھڑکی کے ذریعے کوئی اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ اٹھ کر جان بوجھ طے کرتی مڑتی ہے مگر وہاں کسی کو دیکھ کر فوراً چہرہ ڈھانپ لیتی ہے۔ کون ہو تم؟ لہجے میں کوئی ڈر واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ تو تم ہو وہ زبردستی لائی کی لڑکی؟ سامنے کا شخص اسے اوپر سے نیچے دیکھتا بولتا ہے، حد میں رہو، ہو کون تم؟ وہ سرد لہجے میں پوچھتی ہے۔ آفر ہے تمہارے لیے۔ وہ اب کام کی بات پر آتا ہے۔ اپنا آفر اپنی جیب میں رکھو اور نکلو۔ دیکھو جانتا ہوں کیسے لایا گیا ہے تمہیں، یہ فون رکھو، اگر واپسی چاہتی ہو تو اسے کال کر لینا، اس میں صرف ایک نمبر ہے میرا۔ ہوشیاری کرنے کی ہمت مت کرنا، نظر ہوگی تم پر میری۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اس نے اسے کوئی بھی فون نہیں لیا تھا۔ وہ پیچھے ہو کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ اپنا ہمدرد مت سمجھو، وہ کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے نکل جاتا ہے۔ وہ حیرانگی سے جگہ کو دیکھتی ہے اور ٹیبل کی طرف بڑھ کر فون اٹھاتی نیچے کی طرف رخ کرتی ہے۔ نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی آگے بڑھتی جب لینڈ لائن بج اٹھتا ہے۔ وہ پہلے اگنور کرتی مگر پھر میڈ کو آواز دیتی ہے، یس میم۔ وہ فوراً سے آ کر پوچھتی ہے کال ریسیو کر لو۔ وہ نرمی سے کہتی ہے، وہ یس میم کہتی فون کان سے لگاتی ہے مگر اگلے ہی لمحے وہ فون اس کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ آنکھوں کے ذریعے کون ہے پوچھتی ہے مگر وہ سر جھکا دیتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے فون لیتی ہے۔ وہ سر جھکا کر چلی جاتی ہے۔ عروج فون کان سے لگاتی ہے۔ موسیٰ اور ریحان باہر آ رہے ہیں، وہ جہاں لائیں آ جانا۔ دوسری طرف سے شیان کے کر فون رکھ دیتا ہے۔ وہ غصے سے فون دیکھ کر پٹک کر رکھتی ہے، شول میٹ سے کہہ کر منگواتی باہر نکلتی ہے جہاں وہ سامنے کار میں اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ ڈور اوپن کرتی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ کرتے ہیں۔ عروج میں کچھ پوچھ رہا ہوں، موسیٰ کی شرارت بڑی آواز سن وہ اسے دیکھتی ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا آپ سوچ رہے تھے؟ میں خواب میں تو نہیں ہوں؟ وہ ڈرامائی انداز میں کہتی ہے۔ جنی کہیں کی بات سنو میری۔ احان تبھی موڈ کاٹتا ہے۔ نہیں میں نہیں سنتی۔ وہ بھی مسکرا کر اسے آج حساب دیتی ہے۔ یار میری شادی کرا دو۔ اس کی بات پر وہ دونوں ٹھٹک کر اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ کو مانو ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ پانی کی بوتل اپنے پاس پڑی اٹھا کر اسے مارتی ہے۔ آئی ہڈی ٹوٹ گئی میری، وہ بازو سے ہلاتا کہتا ہے۔ تبھی احان کو روکتا ہے۔ وہ ایک ویلا تھا نہایت شاندار۔ وہ شال سنبھالتی باہر نکلتی ہے۔ وہ تینوں اندر داخل ہوتے ہیں۔ سامنے ہی میسا کھڑی تھی۔ اس کے آتے ہی کو ساتھ لیے لیفٹ سائڈ سے ہو کر بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ایک دروازہ کھولتی اندر بڑھ جاتی ہے۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے تھے۔ عروج وہیں رک جاتی ہے، وہ سامنے ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں ہٹا دیتی ہے، جبران بھی وہیں موجود تھا۔ میسا جبران کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ احان اور موسیٰ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جیب سے فون نکالتی شیان کے پاس جا کر اس کے سامنے رکھتی ہے۔ پانچوں چونک کر اسے دیکھتے ہیں۔ شیان نے وہ سب کیمرے کے ذریعے جبران کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اس بارے میں جانتے تھے مگر انہیں لگا تھا وہ کال کرے گی انہیں، اور ہاں کرے گی ان سب سے دور جانے کے لیے۔ تبھی اس کا اپنا فون رنگ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے آئی ہوپ، وہ کہہ کر میسا کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ فون سائلنٹ پر لگا چکی تھی۔ ہمیں لگا تھا، موسیٰ بولنے لگا تھا جب وہ اس کی بات کاٹتی ہے۔ سیریسلی موسیٰ، مجھے کتنی بار اپنی باتیں دہرانی ہوں گی؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ نہیں عروج، تمہیں چانس مل رہا تھا، وہ سر جھکا کر کہتی ہے۔ ہاں تھا نا، وہ مجھے یوز کر کے تم سب تک پہنچنا چاہتے تھے، رائٹ؟ اس کی بات پر شیان سر نیچے کر کر مسکراہٹ روکتا ہے۔ تم کچھ زیادہ چلاک نہیں ہو؟ یہ عمران تھا جو اسے داد دینا چاہتا تھا۔ الحمدللہ میں نے کبھی غرور نہیں کیا، وہ ناک پر انگلی کو ایک ادا سے چھو کر کہتی ہے۔ وہ سب اس کی بات پر ہنس دیتے ہیں۔ شیان مگر خاموش رہتا ہے۔
تو ایک کام بھی کر دو، چلا کر رکھ دو۔ موسیٰ فون ایک انگلی سے اس کی طرف کھسکاتا کہتا ہے تمہارا کوئی کام نہ کروں میں؟ جو کارڈ میں کہا وہ تو ہرگز نہیں، وہ بھی اس کی طرح۔ وہ فون اس کی طرف کھسکا کر کہتی ہے عروج کال کرو۔ عمران سے یہ سب کہتا ہے لائنز۔ وہ فون اٹھا کر اسے دیکھ پوچھتی ہے کہو تم راضی ہو؟ وہ کال ملا دیتی ہے جو پانچوں بیل پر اٹھا لی جاتی ہے۔ سو مسز ایگل، کیا سوچا آپ نے؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آتی ہے، کیا مجھے واپس بھیج دو گے صحیح سلامت؟ وہ جبران کو دیکھ کر کہتی ہے بالکل، بس ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی پوچھتی ہے۔ ایگل کی موت۔ اس سے فون چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ جبران اسے ریلیکس ہونے کا کہتا ہے۔ وہ فون پکڑ چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں کیسے؟ نہ چاہتے بھی اس کی آواز لڑکھڑا جاتی ہے، جس پر شیان اس کی گود میں پڑا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آواز نیچی رکھو، تم نے واپس جانا ہے جو تمہیں زبردستی لایا ہے سے جان چڑا کر۔ کیا اب تک اسے اتنا بھی نہیں جانی کہ وہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا؟ اس کی موت تمہاری آزادی ہے۔ وہ اپنی گریف سخت کر دیتی ہے شیان کے ہاتھ پر۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، تمہیں کرنا ہوگا۔ امید رکھتا ہوں اگلی بار فون کروں گا تو تم مانی ہوئی ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر فون رکھ دیتا ہے۔ امید نہیں تھی پاشا اتنا کچا کھلاڑی نکلے گا۔ موسیٰ ہاتھوں کی مٹھی بناتا دانت پیس کر کہتا ہے۔ عروج باہر نکل جاتی ہے۔ شیان بھی کھڑا ہو کر اس کے پیچھے نکل جاتا ہے۔